ہیں۔ ایک مختصر سا واقعہ بتا کر بات ختم کرتا ہوں۔ اگر کوئی خاتون چاہے تو دریا کے موجوں کے اندر بھی اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کرے، اور اگر کوئی خاتون نہ چاہے تو گھر کی چار دیواری کے اندر بھی اس کی عزت اور عفت محفوظ نہیں ہو سکتی۔ یہ ہر خاتون اپنی عزت اور عظمت اور اپنی عفت کی حفاظت خود کر سکتی ہے۔ عربی کی ایک کتاب ہے جس کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے۔ انہوں نے ایک خاتون کو دیکھا، باپردہ خاتون ہے جس کے کندھوں پر ایک بچہ، چھوٹا معصوم بچہ سوار ہے۔ وہ طواف کر رہی ہے اور ہر قدم پر اللہ کا شکر ادا کر رہی ہے۔ اس بزرگ نے اس خاتون سے پوچھا کہ آپ ہر قدم پر اللہ کا شکر ادا کرتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ تو نے میری عزت اور عظمت کی حفاظت کی ہے۔ کہا کہ یہ کیسی بات ہے کہ آپ ہر قدم پر اللہ کا شکر ادا کر رہی ہیں؟ اس خاتون نے اپنا ایک واقعہ بتایا۔ کہا کہ میں اور میرا یہ بیٹا کشتی کے اندر سفر کر رہے تھے۔ کہا کہ سفر کرتے کرتے سمندر کے اندر طغیانی آئی، ہماری کشتی کے اندر پانی داخل ہوا، تختے ٹوٹنے لگے، یہاں تک کہ کشتی میں موجود لوگ سب سمندر کے اندر غرق ہو گئے اور سب مر گئے۔ کہا 2 تختے باقی رہے، ایک پر میں اور میرا یہ معصوم بچہ، اور کہا کہ ایک اور تختہ تھا جس پر ایک حبشی آدمی، ایک شخص باقی رہا۔ کہا کہ باقی سب لوگ مر گئے۔ کہا کہ اس حبشی آدمی نے پانی کو حرکت دیتے ہوئے اپنے تختے کو ہمارے تختے کے قریب کرتے ہوئے ہم تک قریب پہنچا، اور جب قریب پہنچا تو چھلانگ لگا کر ہمارے تختے پر آ کر بیٹھا اور مجھے بدکاری کی طرف بلانے لگا۔ کہا کہ میں نے جب اسے دیکھا کہ یہ گناہ کی طرف مجھے راغب کر رہا ہے تو میں نے اس سے کہا کہ یہ بچہ ہے، معصوم بچہ ہے، بچہ رو رہا ہے، میں اس بچے کو دودھ پلاتی ہوں، دودھ پلانے کے بعد میں پھر سوچوں گی کہ کیا کرنا ہے۔ بالآخر وہ بچے کو دودھ پلانے لگی۔ بچہ جب سونے لگتا تو وہ خاتون چپکے سے اسے دوبارہ جگا دیتی تھی تاکہ یہ بچہ اسی طرح روتا رہے اور میری عزت اور عظمت اور میری عفت باقی رہے۔ یہاں تک کہ وہ اور دل ہی دل کے اندر وہ اللہ سے دعا کرتی رہی کہ اللہ میری عزت اور عظمت کی تو اس بات پر قادر ہے کہ سمندر کی موجوں کے اندر میری عزت کی حفاظت کر دے۔ کہا کہ اس حبشی نے جب دیکھا کہ یہ بچہ خاموش نہیں ہو رہا تو اس نے وہ بچہ میری گود سے لیا اور سمندر کے اندر پھینک دیا، اور جب وہ قریب ہوا اور مجھ سے بدکاری کرنے کے لیے، کہا کہ ایک سمندر سے ایک جانور نکلا اور جس نے اس حبشی کو ایک ہی لقمے کے اندر نگل لیا۔ کہا کہ میں ایک جزیرے پر پہنچی، 2 دن تک انتظار کرتی رہی کہ کوئی مدد ملے۔ تیسرے دن ایک کشتی آئی، میں نے اس کشتی کی طرف مدد کے لیے چادر ہلائی، اشارہ کیا۔ وہ کشتی جب پہنچی تو میں اس کشتی میں سوار ہوئی۔ اس کشتی میں کیا دیکھتی ہوں کہ ایک شخص ہے جس کی گود کے اندر میرا وہ معصوم بچہ ہے، وہ اسے بوسہ دے رہا ہے۔ میں فوراً اس شخص کے پاس گئی، کہا کہ یہ تو میرا بچہ ہے جسے اس حبشی نے سمندر کے اندر پھینک دیا تھا۔ کہا کہ جب میں نے انہیں وہ پورا واقعہ بتایا، انہوں نے کہا کہ ہم اس طرح سمندر کے اندر سفر کر رہے تھے، اچانک ہماری کشتی کے سامنے ایک جانور آیا جس کی پشت پر یہ بچہ سوار تھا، ہم نے وہ بچہ کشتی کے اندر سوار کر دیا۔ کہا کہ دیکھیں اس دن اللہ نے میری عفت اور عظمت کی اور میری پاک دامنی کی حفاظت کی، اسی لیے آج میں اپنے ہر قدم پر اللہ کا شکر ادا کر رہی ہوں۔ تو میں نے پہلے ذکر کیا کہ اللہ اگر کوئی خاتون چاہے تو اللہ اس کی عزت اور عفت کی اور اس کی عزت اور آبرو کی حفاظت سمندر کی موجوں میں کر دے، اور جو خاتون نہ چاہے تو گھر کی 4 دیواری کے اندر اس کی عزت محفوظ نہ ہو۔ تو ہم عرض کر رہا تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ خاتون کہ جو اپنی عزت اور عظمت کی حفاظت کرنے والی ہوں۔ چوتھے اور آخری نمبر پر اللہ کے نبی نے فرمایا وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اپنے شوہر کی فرمانبرداری کرنے والی وہ خاتون کہ جو شوہر کی اطاعت کرنے والی ہوں،
فرما برداری کرنے والی ہوں، فرمایا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہیں وہ داخل ہو جائیں۔ 4 باتیں آپ کے سامنے ذکر کی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اذا صلت المرأۃ خمسہا، فرمایا کہ جب کوئی خاتون 5 وقت کی نماز کی پابندی کرنے والی ہو، وصامت شہرہا، فرمایا رمضان المبارک کے روزے رکھنے والی ہو، اور فرمایا وحسنت فرجہا، اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کرنے والی ہو، اور فرمایا آخری نمبر پر وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اپنے شوہر کی فرما برداری کرنے والی ہو، فرمایا دخلت من ای ابواب الجنت شاءت، جنت کے جس دروازے سے چاہیں یہ خاتون داخل ہو جائے۔ تو بہت بڑے آسان کام ہیں، ہم اس پر عمل کرنے والے بنیں۔